دعویٰ کیا. اس قبیلے کے یہ فرد تھے، ان کے اوپر اور بھی کیس تھے اسلام کے خلاف. ایک مرتبہ کیا ہوا، آخری دور میں یہ پکڑ لیے گئے. ایک مسلمان نے گزارش کر لیا، لے کر کے آئے اللہ کے رسول کے پاس. اللہ رسول نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے اصول میں اس کو باندھ دیا. نبی کے اندر اس کے پاس گئے، کہا بولو تم نے جتنی شرارت کی ہے، جتنا نقصان پہنچایا اسلام کو، تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تمام افراد نے کہا کہ اگر آپ قتل کر رہے ہیں مجھے تو آپ حق پر ہیں، میں اس کا مدعی ہوں تو مجھے قتل کر دیا جائے، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو آپ ایک بڑے شریف النفس انسان ہیں، اور اگر آپ فدیہ لے کر کے مجھے چھوڑ دیں تو آپ جو فدیہ ہے میں دینے کے لیے تیار ہیں. اتنی بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے آئے، کچھ نہیں کہا. دوسرے دن پھر گئے، کہا بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ تو گرمی میں بات ہو رہی تینوں. اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو چھوڑ دو اور یاد آ جائے، چاہے ان کا دل چاہے اسلام قبول کرے، چاہے یہ اپنے لوگوں سے جا کر کے مل جائیں، ان کو چھوڑ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ان کے اوپر اتنا اثر ہوا، وہاں تو اسلام قبول کیا، فوراً وہاں سے چھوٹے، تھوڑی دور پر گئے، جا کر کے غسل کیا، وہاں سے واپس آئے. کہا اللہ کے رسول میں کلمہ پڑھنا چاہتا، اور پھر یہ کہا اللہ کے رسول آج سے پہلے سب سے زیادہ میں آپ سے دشمنی رکھتا تھا، لیکن اس وقت آپ کی محبت میرے دل میں سب سے زیادہ ہے، اور ایک اچھے مسلمان ثابت ہوئے. اللہ کے رسول نے ان کو بھی معاف کرنا دیا. یہ بڑے زبردست لیڈر تھے، یہ یہاں سے مکے گئے، انہوں نے اپنے اسلام کا چرچا کیا کہ میں اسلام قبول کر لیا ہوں. کفار قریش نے ان کو بڑا لہم تان کیا کہ پوری زندگی کی تم نے محنت خراب کر دی، اور آخری وقت میں تم جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. ان کو برا بھلا کہا، گالی گلوچ، انہوں نے کہا جو کہ بات بتا دیں، سارا غلہ تمہارا ہمارے یہاں سے آتا ہے، جتنا تم نے ستایا ہے نا اب ایک دانہ غلہ نہیں آئے گا. یہ گیا اس لیے اپنے قبیلے والوں کو روک دیا، پھر اب مکے سے تجارت نہیں کرنی. اب یہاں بحث پڑ گیا، ایک دانہ غلہ نہیں. کفار قریش نے اللہ کے رسول سے اپیل کی کہ تمام اپنے آثار کو سمجھائیں کہ غلہ جو انہوں نے بند کر دیا ہے خدا کے واسطے کھول دیں. اللہ کے رسول کے پاس سفارش آئی، حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں کفار قریش جنہوں نے 3 سال تک اللہ کے رسول کا غلہ بند کر رکھا، اور ایک آدمی کو غلہ بیچنے کی اجازت نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کر کے کہا دیکھو یہ انسانیت کے خلاف ہے اور آپ ان کا غلہ چھوڑ دیں. ایک مرتبہ حضور میں کرنا انہوں نے غلہ جاری کروا دیا، اور پورا وہ 3 سال کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ بھی آپ نے بدلہ لینے کی بات نہیں کی. جس طریقے سے کفار میں ابو سفیان خطرناک تھے، ایسے ہی منافقین کا جو چیز تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، بڑی شرارتیں کی، کوئی شرطی شرارت نہیں ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی بیوی حضرت عائشہ پہ جو الزام لگایا وہ سب سے پہلے یہی شرط تھا. اور کون سے واقعات ہیں، جب یہ مر گئے تو ان کے ساتھ زیادہ آئے، اب کے مسلمان ہیں. کل رسول مجھے معلوم ہے کہ میرے باپ نے زندگی بھر آپ کو ستایا ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں. میری دلی تمنا یہ ہے کہ آپ اپنا کرتا اتار کے دے دیں، میں اپنے باپ کے کفن میں اس کو لپیٹ دوں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کرتے کی برکت سے اس کی بند. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھو رب کا جو معاملہ ہے وہ اپنا معاملہ ہے، تم اگر یہ سمجھتے ہو میرا کرتا اس کو آپ سے بچا سکتا ہے تو کرتا لے جاؤ. اللہ کے رسول نے اپنا کرتا اتارا اور دے دیا، انہوں نے اس کی کفن بنائی. یہ الگ بات ہے کہ اس کے باوجود اس کو عذاب ہوا. کیوں؟ قرآن مجید نے کہا تھا ان تستغفر اللہ 70 مرہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ منافق کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں گے میں ہرگز معاف نہیں کروں گا. جب اس کی نماز جنازہ کا وقت آیا پھر اس کے ساتھ نے کہا اللہ کے، کیونکہ نماز جنازہ تو خاص دعا ہے کہ اللہ مغفر لمیتنا، تو اس میت کو معاف کرے. اگر اللہ کے رسول اپنی زبان
سے جملہ کہہ دیں گے، ہو سکتا ہے پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آ جائے. ادھر نظر میں آ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میری تو یہ بخش لیا جائے گا، میں نماز پڑھا دیتا ہوں. حضرت عمر نے پیچھے سے پکڑا کر کوئی کیا کرنے جا رہے ہیں، پوری زندگی ستایا انہیں. انہوں نے قرآن کیا ہے، اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ 70 مرتبہ اپنی اگر مغفرت طلب کرو گے تو میں معاف نہیں کروں گا. حضور نے فرمایا اللہ نے 70 کہا نا، میں 71 ٹائم مان کے دیکھتا ہوں 73 مرتبہ. ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ پڑھائی رہے تھے کہ اللہ اتنا خطرناک تھا کہ پروردگار عالم نے اس کی ایک نہیں سنی. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنی طاقت تھی وہ آپ نے قرطازی دیا اور نماز جنازہ پڑھانے کی فکر کی. آپ کو معلوم ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، جس دن رات پہ پلان تھا ہجرت کا، اس دن 10 آدمی آپ کے قتل کے لیے کھڑے تھے. کوئی بات آپ کو معلوم ہے. اس میں سے زیادہ تر لوگ تو جنگ بدر میں صاف ہو گئے. جنگ بدر جو ہوئی اس میں جو 72 آدمی مارے گئے، اس میں سے زیادہ تر یہ لوگ جو 10 آدمی کھڑے تھے وہ صاف ہو چکے تھے. 3 یا 4 آدمی اس میں سے بچے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ پر ان کے پر قابض ہوئے، کیونکہ یہ سب قتل کے کیس کے مجرم ہیں. تم قتل نہیں کر پائے لیکن قتل کی سازش اور پوری پلاننگ تو تم نے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو معاف کر دیا. تعالیٰ تقریب علیکم اليوم، آج کوئی گرفت نہیں، سارے جتنے مجرم ہیں سب کو معاف، کسی سے کوئی پوچھتاچھ نہیں. حمزہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو جانتے تھا کہ اللہ کا رسول معاف ان کو نہیں کریں گے. وہ حبشی غلام کے بارے میں آ کر کے لوگوں نے کہا رسول وہ اسلام لانا چاہتا ہے. بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ بھی انسان ہے، انسان کا دل رکھتے ہیں، اس دل کی بنیاد پر آپ کو سخت اس سے نفرت تھی. لیکن اللہ کا فرمان تھا، اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلایا تھا الاسلام یہدم ما کان قبل، کہ اسلام لاتے ہی ماں قبل کے سارے گناہ ڈیلیٹ ہو جاتے، ختم ہو جاتے. جب ان کی طرف سے پیغام آیا اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، خود فرمایا جائے اور حبشی کو بھی معاف کیا. آپ نے ایک بات اس سے کہی کہ کوشش کرنا کہ میرے سامنے کم پڑنا، کیونکہ جب جب میں تم کو دیکھتا ہوں تو میرے چچا کا چہرہ اور ان کے قتل کا منظر اور ان کے قتل کے ساتھ جو لوگوں نے رویہ کیا وہ مجھے یاد آ جاتا ہے. لہٰذا کوشش کرنا جتنے حضور کے چچا کا کلیجہ جب آیا تھا، کان ناک کاٹ کر کے ہار بنایا تھا، ہندا لائی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا کو بھی معاف فرما دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے، غائب طور سے جب نکلے تو سراقہ نے پیچھا کیا تھا. سراقہ ایک دم قریب پہنچ گئے، حالانکہ یہ 2 لوگ تھے. جب سراقہ کا اونٹ گر گیا، 3 مرتبہ اونٹ کو گھوڑا آپ کا 3 مرتبہ جب گر پڑا تو سراقہ نے کہا کہ رسول میں ایمان لاتا ہوں. کوئی آپ عمل نہیں تھے، میں ایمان لانا چاہتا ہوں. اس وقت تو نہیں قبول کیا لیکن بعد میں انہوں نے قبول کیا. حالانکہ یہ 2 لوگ تھے، یہ ایک آدمی باقی آیا تھا. اللہ کے رسول ہی سراقہ کے لیے کافی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اگر تم سرنڈر ہو گئے تو تم کو کیا ہے، ہماری طرف سے معافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آپ کو بہت مشہور ہے. ذکر ہوا تھا کہ وہ درخت کے لیے جب لیٹے تھے وہ کیا تھا کہ تلوار کھینچی اور وہ جب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کون بچائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ میرا بچائے. ان کے بعد اس کے ہاتھ سے تلوار دے دی. اللہ کے رسول نے تلوار دے دی. ہم ہوتے تو سب سے پہلا کام کرتے تھے پوچھے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا ان کو بھی. مقاتل کی روایت ہے کہ اور صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے مدینے میں آئے. مدینے کا سیاسی ڈپارٹمنٹ ان کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد پوچھا گیا، اس نے بتا دیا تھا میں قتل کے ارادے سے اللہ کے رسول کے پاس آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دارو دی اور اس نے بات معاف کر دیا. تمہارا اگر پوچھا ہے کہ آپ قبول کر لو.
بہرحال میری طرف سے تو کیا ہے معافی ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کے مطابق صلح حدیبیہ سے پلٹے تو ایک قبیلے کے 70 یہ نماز پڑھ رہے تھے صحابہ، اس درمیان میں ایک قبیلے کے 70-80 آدمیوں نے مل کر کے یہ پلان بنایا کہ جب یہ نماز کی حالت ہو تو پیچھے حملہ کریں، حالانکہ تھے یہ ایک تو جب نماز کی حالت میں ہوگے تو پیچھے سے حملہ کر دیا جائے گا۔ کچھ ایسا لوکیشن تھا جہاں نماز پڑھ رہے تھے کہ پیچھے سے وہ حملہ کر دیتے تو معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا۔ بہرحال پروردگار عالم نے اللہ کے رسول کو اطلاع دے دی، وہ لوگ جیسے ہی اٹیک کرنے کے لیے نیچے اترے پہاڑی پر تھے، یہ تو 1000 صحابہ تھے، انہوں نے کیا کر لیا، سب کو پکڑ لیا، 70 کے 70 پکڑے گئے، سارے قیدی بنا لیے، اللہ کے رسول کے دربار میں پیش ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاف کر دو۔ 70 کے 70 لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سزا نہیں دی۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کر بتایا تھا کہ کوئی غریب کی دعوت دیتا تھا تو دعوت کیا کرتے تھے، قبول کر لیتے تھے۔ ایک یہودی عورت نے حضور کو دعوت دی اور پہلے سے پلاننگ کی کہ بکری کے گوشت میں زہر ڈال دینا ہے اور اللہ کے رسول کو دے دینا ہے، پلاننگ کی اللہ کے رسول کے خبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پر پہنچے، آپ نے لقمہ اٹھا کر کے ابھی منہ میں رکھا ہی تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ رکھتے ہی جبریل نے کہہ دیا یا اللہ کے رسول کو ذائقے سے معلوم ہو گیا، اللہ کے رسول نے فوراً کیا کرتے پلٹ دیا۔ اتنے میں ایک صحابی کھا چکے ایک لقمہ، اور اتنا خطرناک زہر تھا وہ صحابی ایک ہی روٹی کھائے چلے گئے، آن دا اسپاٹ اسی موقع پر شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹ دیا، بہرحال بلایا گیا عورت کو، پوچھا گیا کہ اس میں زہر ہے، حضرت نے اعتراف کر لیا، دعویٰ میں نے زہر ڈالا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری طرف سے تم کو معافی ہے، جو مرے ہیں صحابی جو شہید ہوئے ہیں ان کے ورثہ اگر تم کو معاف کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم سے خطاب ہوئے جہاں میرا مسئلہ میں اپنی طرف سے تم کو معاف کر دیتا ہوں۔ وہ صحابی جو شہید ہوئے تھے ان کے ورثہ کے خلاف یہ وہ قتل کی گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے معاف کر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بہت سے واقعات ہیں، کئی دن چل سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جو ہے وہ اس قسم سے گزاری۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم جہاں پر قدرت رکھتے ہو اور جہاں پہ طاقت ہو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں سے آپ ادھر گزر۔ اسلام نے جب سے یہ بات کہی ہے کہ آپ برابر کا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اس کے آگے ہی یہ بات بھی کہی ہے کہ اللہ کو معافی بہت پسند ہے، اور حدیث میں آتا ہے، ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ قیامت میں ایک خاص قسم کا فرشتہ میدان میں پکارے گا کہ جن لوگوں نے اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کر دیا وہ ایک کنارے آ جائے، ان کے ساتھ پروردگار عالم میں الگ قسم کا معاملہ فرمائے گا۔ جن لوگوں نے بھی وہ سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ ان کو ڈائریکٹ جنت دے دی جائے گی، لہٰذا یہ معاف کرنے کا بہت بڑا جو ہے وہ احسان ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، یہ بات بتا کر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے نے کوئی حق کا دعویٰ کیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ میرا حق ہے، لیکن اس کے باوجود آپ سے مسلمان سے جھگڑا نہیں کرنا ہے، اپنا حق آپ نے معاف فرما دیا، آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے کہ میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔